ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ اکثر بہن بھائی ہماری زندگی کے سب سے پہلے دوست ہوتے ہیں۔ ان سے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں، پر پیار اس سے کئی گنا زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو نقصان پہنچے یا انہیں درد ہو تو ایسا لگتا ہے کہ تکلیف ہمیں بھی ہوئی ہے۔ آج کا سچا قصہ دو خاص بہنوں کا ہے جنہیں ایک رات کسی ڈراؤنے مانسٹر کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بہن قتل کی گئی، دوسری شدید زخمی تھی، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی معصوم بہن کے قاتل کو پکڑوا کر ہی سکون کا سانس لے گی۔ یہ ہے سایہ اور سیرا ریورسفر کی کہانی۔ پینساکولا، فلوریڈا۔ سایہ ریورسفر اپنے ایرانی باپ احمد ریورسفر اور امریکن ماں پیٹریشیا پیفرڈ کی پہلی اولاد تھی۔ جب سایہ 5 سال کی تھی، اس کی بہن سیرا 3 سال کی اور چھوٹا بھائی آراش 1 سال کا۔ ان کے والدین نے ڈیورس لے لیا اور کورٹ نے بچوں کی کسٹڈی پیٹریشیا کے حوالے کر دی۔ ڈیورس کے چند مہینے بعد ہی پیٹریشیا کی ایک بری عادت ابھر کر نکل آئی۔ پہلے وہ کبھی کبھی شراب پیتی تھی، لیکن اب تو نوکری کی ٹینشن اور بچوں کو پالنے کے روزمرہ کے سٹریس نے اسے الکحل کا عادی بنا دیا تھا۔ وہ دن میں کام پر جاتی، شام کو شراب اور ڈرگز لے کر پارٹی کرتی، بیچ رات میں گھر لوٹ کر صوفے پر بے ہوش پڑی رہتی تھی۔ سایہ کو ننھی سی عمر میں ذمہ دار بننا پڑا۔ وہ سیرا اور آراش کا خیال رکھتی، انہیں سینڈوچز اور کھانا بنا کر کھلاتی، حتیٰ یہ کہ وہ صبح کو اسکول جانے سے پہلے اپنی ماں کے لیے ناشتہ بنا کر جاتی۔ تینوں بچے جب کبھی مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر احمد سے ملتے تو وہ باپ کو بتاتے کہ ماں ان کی دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، انہیں اکیلا چھوڑ کر بارز میں پی پلا کر آتی ہے۔ کئی بار احمد نے فلوریڈا چائلڈ پروٹیکشن ایجنسی سے رابطہ کیا، پیٹریشیا کی شکایت کی، بہت دفعہ کورٹ میں اپیل کی، لیکن اس کی بات سننے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا۔ جج نے کہا، ماں سے بہتر بچوں کی پرورش کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر جب سایہ 7 سال کی تھی، احمد کو اس کی دوسری بیوی مل گئی جس کا نام ٹیمی تھا۔ ٹیمی کے ساتھ وہ راچسٹر، نیو یارک منتقل ہو گیا، پینساکولا سے تقریباً 1300 میل دور۔ بچوں سے ملنا اور بھی دشوار ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیٹریشیا کی نشے کی عادت بڑھتی گئی۔ آئے دن وہ بچوں پر، خاص طور پر سایہ پر، اپنا غصہ اتارنے لگی۔ چھوٹی سی غلطی پر لیدر بیلٹ، لکڑی کی ڈوری یا جو بھی اس کے ہاتھ لگتا اسے استعمال کر کے ان کو مارتی پیٹتی۔ رات میں پیٹریشیا اکثر کسی نہ کسی بوائے فرینڈ کو گھر بلا لیتی۔ کبھی کبھی وہ ایسے مرد گھر لے آتی جن سے وہ پہلی دفعہ بار میں ملی تھی۔ اجنبی مردوں کا گھر میں آنا جانا رہتا تھا۔ کچھ مرد ٹھیک تھے اور کچھ بہت ہی کمینے۔ ان میں سے ایک بوائے فرینڈ تھا جسے سب رے پکارتے تھے۔ وہ شروع میں تو بہت شریف تھا، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا، ایک باپ کی طرح۔ مزے کی چیزیں خرید کر لے کر آتا تھا، انہیں تحفے دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سایہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگا، اس سے بہانے سے اکیلے میں پکڑنے لگا۔ 1-2 دفعہ اس نے سایہ کو چھونے کی کوشش بھی کی، جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی اور دھمکی دی کہ اگر وہ یہ راز کسی کو بتائے گی تو وہ اس کی ساری فیملی کو قتل کر دے گا۔ کیونکہ سایہ ماں، بہن اور بھائی سے بے حد محبت کرتی تھی، وہ ڈر کے مارے چپ رہی۔ شکر ہے کہ رے اور پیٹریشیا کا تعلق
1 سال کے بعد بریک اپ میں ختم ہوا اور وہ منحوس آدمی ان کی زندگی سے نکل گیا کیونکہ گھر کا ماحول بہت خراب تھا۔ بچوں کے لیے اسکول میں گزارے ہوئے گھنٹے جنت لگتے تھے، پر صبح انہیں کوئی اسکول کے لیے تیار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اکثر بس چھوٹ جاتی تھی۔ سایہ نے سارا اور اراش سے کہا، کیوں نہ ہم اسکول کے کپڑے اور جوتے پہن کر ہی سو جائیں، صبح اٹھتے ہی بس پکڑ لیں گے۔ اس دن سے تینوں بچوں نے ایسا ہی کیا۔ 21 سپٹمبر 1988۔ سایہ اب 8 سال کی تھی۔ سایہ اور سارا کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی تھیں، ایک جیسے کپڑے پہنتی تھیں، جڑوا بہنوں کی طرح۔ اس رات بھی دونوں بچیوں نے اسکول کے کپڑے پہن لیے تھے۔ ان دنوں سایہ کو پنکی بروسٹر نامی ٹی وی شو پسند تھا۔ سالگرہ پر اسے پنکی بروسٹر کے جوتے ملے تھے۔ اس رات سایہ نے وہی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ عام طور کی طرح پیٹریشیا پارٹی کرنے گئی ہوئی تھی۔ اس نے بچوں کی نگرانی کے لیے اپنا نیا بوائے فرینڈ گھر پر چھوڑا تھا، بیبی سٹنگ کرنے کے لیے۔ معمول کے مطابق تینوں بچے 9 بجے رات کو سو گئے اپنے اپنے بستر میں۔ رات کے تقریباً 12 بجے سایہ آدھی نیند میں تھی، پر اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے گود میں اٹھا کر اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر لے جا رہا ہے۔ سایہ نے آنکھیں کھولی۔ رے نے اسے اٹھایا ہوا تھا، وہی رے جو پیٹریشیا کا ایکس بوائے فرینڈ تھا۔ رے نے سایہ کو گاڑی کے سامنے کی پیسنجر سیٹ میں بٹھایا اور وہ واپس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد رے لوٹا۔ اس کی گود میں 6 سالہ سارا تھی، جسے اس نے پیچھے کی سیٹ میں بٹھا دیا۔ سایہ نے پوچھا، انکل رے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رے نے کہا، میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے جا رہا ہوں۔ بچیوں کو اطمینان ہوا اور دونوں چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ رے گاڑی چلاتا گیا کافی دیر تک، حتیٰ کہ روڈیں ختم ہو گئی اور گاڑی ایک کچے پتھریلی راستے پر چلنے لگی اور جنگلات کے قریب جا کر رک گئی۔ رے نے گاڑی بند کی اور سایہ سے پوچھا، کیا تم نے ہمارا راز کسی کو بتایا ہے؟ سایہ سہمی ہوئی تھی، اس نے صرف سر ہلایا نہیں۔ پھر رے گاڑی سے نکلا، گاڑی کی ڈگی سے رسیوں کا ایک گچھا نکالا اور چھوٹی سارا کی ٹانگوں کو رسی سے جکڑا اور اس کے ہاتھ بھی اس کے پیٹھ کے پیچھے باندھ دیے۔ دونوں بچیاں رونے لگی، چلانے لگی، ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں گھر جانا ہے۔ بچیاں جانتی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ کیا غضب ہونے والا تھا۔ رے نے اپنے بیگ سے سفید رنگ کی شورٹس نکالی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی نیلی جینز کی پتلون اتار کر سفید شورٹس پہن لی اور پھر سایہ کو گاڑی سے کھینچ کر اس نے گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا۔ اگلے کئی گھنٹوں تک وہ اس معصوم بچی کو جنسی تشدد کا شکار بناتا رہا۔ سارا بڑی بہن کا نام پکارتی رہی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، Why are you doing this؟ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس آزمائش کے دوران سایہ صرف سارا کے بارے میں فکر مند تھی۔ وہ اسے دلاسا دیتی گئی، کہتی گئی، It's all right, it's almost over، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، سایہ جو خود ایک بچی تھی، وہ تکلیف سہتے ہوئے بھی اپنی چھوٹی بہن کا سوچ رہی تھی۔ بیچ رات میں ایک گاڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اجنبی آدمی نے وہاں گاڑی روکی اور رے سے پوچھا، سب خیریت سے تو ہے؟ رے نے کہا، ہاں، گاڑی کا انجن تھوڑا گرم ہو گیا ہے، میں اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ سایہ کو امید تھی کہ شاید اجنبی کو رے کی سفید شورٹس پر اس کے خون کے دھبے نظر آ جائیں اور اسے شبہ ہو اور وہ بچیوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس بزدل آدمی نے رے کی خون آلود سفید شورٹس پر نظر ڈالی، پر وہ ڈر کے مارے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بچیوں کو اغوا ہوئے 5-6 گھنٹے ہوئے تھے۔ اب رات ختم کو تھی، درختوں میں پرندے چہچہا رہے تھے۔ رے نے سایہ کو کپڑے پہننے کو کہا اور اس نے سارا کو گاڑی سے نکال کر گود میں لیا۔ پھر سایہ کو آگے چلنے کا حکم دیا، جب تک میں رکنے کا نہ کہوں چلتی رہو۔
وہ انہیں جنگل کی گہرائیوں میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہنٹنگ چاقو تھا۔ تھوڑی دیر بعد رے نے دونوں بچیوں کو زمین پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ خود ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ تمہیں کوئی دعا یاد ہے؟ Say your prayers، اس نے کہا۔ سایہ کو احمد نے چند دعائیں سکھائی تھی۔ سایہ زور سے دعا پڑھنے لگی کہ رے نے اس کے بال جکڑے اور اس کا گلا کاٹنا شروع کیا۔ چھوٹی سارہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی چیخیں جنگل میں گونجنے لگی۔ سایہ کو گردن سے خون بہتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس کے کانوں میں سارہ کی چیخوں کی آواز تھی، اور جب رے رک گیا تو سایہ زمین پر گر گئی۔ اس نے مرنے کی ایکٹنگ کی۔ سارہ چلاتی رہی اور پھر سارہ کی بھی چیخیں رک گئی۔ رے ان کے جسم کو پھلانگ کر واپس روڈ کی طرف بھاگ گیا۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی کا انجن آن ہوا اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ سایہ تھوڑی دیر وہاں لیٹی رہی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ سارہ چند قدم دور پڑی تھی۔ وہ رینگتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کے قریب گئی۔ سارہ کی شرٹ اس کے خون میں تر تھی۔ اس کی بھی گردن کٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن ان میں زندگی باقی نہیں تھی۔ سایہ کمزوری سے ڈھکلیاں کھا رہی تھی، پر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتی تھی اور رے کو پکڑوانا چاہتی تھی تو اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ سایہ بہت مشکل سے کھڑی ہوئی اور سڑک کی طرف چلنے لگی۔ چند منٹ بعد وہ جنگل سے نکل گئی۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے کچھ لمحے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک گاڑی گزری۔ بوڑھا بوڑھی سایہ کو اچانک دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ بچی نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے وہ انہیں اشارہ کر رہی تھی۔ اجنبیوں نے سایہ کو گود میں اٹھایا اور پیچھے کی سیٹ پر لٹا دیا۔ اس زمانے میں سیل فون ایجاد ہو چکا تھا، لیکن صرف چند ایک کے پاس ہوتا تھا۔ بوڑھا بوڑھی بچی کو قریب کی دکان لے گئے، جہاں سے انہوں نے لینڈ لائن فون استعمال کر کے ایمبولینس اور پولیس بلوا لی۔ سایہ بے ہوشی کی عالم میں تھی۔ اس کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ اس کے بچنے کے کم امکانات تھے۔ ایمبولینس میں سایہ کے ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی بیٹھا، اس امید میں کہ شاید مرنے سے پہلے وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے۔ سایہ نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں کھولی اور کہا، میری بہن، رے نے میری بہن کو مار دیا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی سایہ کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ سایہ کے زخم اس کی گردن تک محدود نہیں تھے۔ اس سے گھنٹوں تک جنسی تشدد سہنی پڑی تھی۔ آپ اس کے زخموں کی حد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس دوران پولیس افسران نے اس علاقے کی تلاشی لی جہاں سے سایہ ملی تھی۔ سڑک سے تقریباً 150 میٹر دور جنگل میں سارہ کی لاش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ جب ڈیٹیکٹیوز سایہ کے گھر پہنچے تو ان کا استقبال پیٹریشیا نے کیا۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی دونوں بیٹیاں کمرے سے غائب تھیں۔ پیٹریشیا سے رے نامی شخص کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کا ایکس بوائے فرینڈ وارفیلڈ ریمنڈ وائک جونیئر تھا۔ پتا چلا کہ اس رات جب پیٹریشیا بار میں تھی وہ خوب مزے کر رہی تھی تو اس نے سوچا بچے تو اب سو گئے ہوں گے، میں اپنے بوائے فرینڈ کو یہاں بلوا لیتی ہوں۔ اس کا بوائے فرینڈ سوتے ہوئے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر آ گیا۔ تقریباً 11 بجے کے قریب پیٹریشیا نے دیکھا کہ رے بھی اس بار میں موجود تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ رے نے پیٹریشیا اور اس کے بوائے فرینڈ کو دیکھ لیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بچے گھر پر اکیلے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز نے دریافت کیا کہ 32 سالہ ریمنڈ وائک پہلے سے 4 بار چائلڈ ابیوز، ڈکیتی، ڈرگز اور پرتشدد حملے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور سزا کاٹ کر رہا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی بوڑھی ماں، اپاہج ہینڈی کیپ باپ اور چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ پولیس افسران کی ٹیم جب اسے گرفتار کرنے گئی، رے آرام سے سو رہا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے سایہ کو معجزانہ طریقے سے صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ سچ میں انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچی اپنی شدید چوٹوں کے باوجود کیسے بچ گئی۔
جب سایہ کو ہسپتال سے چھٹی ملی، کورٹ آرڈر کے مطابق احمد ریوسفر کو سایہ اور اس کے بھائی کی کسٹڈی دی گئی۔ دونوں بچے اپنے باپ احمد، اس کی بیوی ٹیمی اور ان کی 4 بیٹیوں کے ساتھ نیو یارک منتقل ہو گئے۔ ریمنڈ وائک کا مقدمہ سن 1989 میں شروع ہوا۔ سایہ اب 9 سال کی تھی اور اس نے عدالت میں گواہی دی، بہادری سے اس مانسٹر کا سامنا کیا، جج اور جوری کے سامنے اپنی درد بھری داستان بیان کی۔ پروسیکیوٹر کے پاس صرف سایہ ایک گواہ نہیں تھی، وہ آدمی بھی عدالت میں پیش کیا گیا جس کا گزر جنگل سے ہوا تھا اور جس نے ان کی مدد نہیں کی تھی۔ اور تو اور رے کی گاڑی میں سایہ اور سارہ کا DNA موجود تھا۔ سایہ کے فنگر پرنٹس گاڑی کے بونٹ پر تھے۔ رے کے گھر سے خون آلود کپڑے برآمد ہوئے اور خاص طور پر وہ سفید شورٹس جن پر سایہ کا خون تھا۔ ریمنڈ وائک کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ وہ 15 سال جیل میں رہا۔ سزائے موت الیکٹرک چیئر یا لیتھل انجیکشن سے تو نہیں ملی۔ سن 2004 میں اس کے خاتمے کی وجہ لنگ کینسر تھی۔ اس کہانی میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پیٹریشیا پیفرڈ، جو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کسی حد تک اس حملے کی ذمہ دار تھی، اس نے بچوں کو چین سے احمد کے پاس رہنے نہیں دیا۔ سالوں تک وہ کورٹ میں بچوں کی کسٹڈی کے لیے لڑتی رہی، اس حد تک کہ یہ قصہ بار بار اخباروں میں پھر تازہ کیا جاتا۔ پیٹریشیا آخر کامیاب ہوئی۔ اس نے سایہ اور اراش کو چھٹیوں میں زبردستی اپنے پاس بلوا لیا۔ بچوں نے دیکھا کہ 2-4 دن وہ اچھی طرح سے پیش آئی، پر جلد اس کی اصلیت باہر آ گئی۔ بچوں نے اس سے اگلی بار ملنے سے انکار کر دیا تو دسمبر 1994 میں احمد ریوسفر کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ بچوں کو ان کی ماں کے پاس بھیجو ورنہ تمہیں جیل ہو جائے گی۔ بہرحال سایہ اور اراش اڑے رہے اور جب وہ بالغ ہوئے، 18 سال کے ہوئے، تو ماں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج بھی سایہ نیو یارک میں رہتی ہے۔ وہ اپنے باپ، بھائی اور 4 سوتیلی بہنوں سے بہت قریب ہے۔ سوتیلی ماں ٹیمی کا انتقال ہو چکا ہے۔ سایہ سن 2002 میں پولیس فورس میں بھرتی ہوئی تھی۔ وہ آج ایک بہترین پولیس ڈیٹیکٹیو مانی جاتی ہے۔ وہ بچوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، اسکولوں میں موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے جاتی ہے۔ ہر تقریب میں وہ اپنے وہی پرانے پھنکی بروسٹر جوتے ساتھ لے کر جاتی ہے۔ جوتے اس حادثے کی نشانی ہے، وہ حادثہ جو وہ بھولنے کے بجائے لوگوں کو سناتی ہے بار بار، تاکہ سب کوئی نہ کوئی سبق حاصل کر لیں۔ دوستوں، یہ تھی سایہ اور سارہ ریوسفر کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ